مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب نبی دو جہاں کے روضے مطہر پر پہنچے، سلام کو پیش کیا آپ نے۔ سلام پیش کرنے کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں اور کہتے، آقا ملک ہند میں تھا تو خواب میں نے آپ کی زیارت کی، اور یہاں آ گیا تو آقا میں اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آپ کے نورانی چہرے مقدس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آرزو لے کر کے آپ نے قلم کو لیا اور اشعار لکھنے شروع کر دیے، اور کہتے جا رہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بہت کلام کے اشعار لکھے آپ نے۔ آخر میں کہتے ہیں، آرزو تھی کہ نبی پاک کرم فرمائیں گے، آقا کا میں روضہ دیکھوں گا، نبی پاک کرم فرمائیں گے نورانی چہرہ دیکھوں گا، نبی پاک کرم فرمائیں گے پیشانی مقدس کی زیارت ہوگی، یہی آرزو ہے، مگر دیدار اب تک نہ ہوا بیداری کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں، کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ آمنہ کے لال نے اپنے عاشق امام احمد رضا پر ایسا کرم فرمایا کہ روزے مقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آمنہ کے لال کو آتے ہوئے دیکھا۔ برجستہ میرے امام کہتے ہیں، یا نبی اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے میرے آقا آپ زندہ ہیں، آپ حیات سے ہیں۔ اور جب میرے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر پناہ بے نظیر شہباز لامکانی غوث اعظم جیلانی محی الدین سبحانی سرکار غوث اعظم اپنے نانا کے مزار پہ پہنچے، نے سلام کہا۔ سلام کہتے ہیں تو جواب تربت پاک سے آتی ہے، اور جواب کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے اپنی نظروں سے دیکھا، ایک عجیب معجزہ دیکھا کہ تربت پاک سے آپ کے دونوں دست مقدس باہر آ گئے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے بیداری کی حالت میں اپنے نانا کے ہاتھ سے ہاتھ کو ملا کر کے مصافحہ کیا اور مجاز دے دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، میرے نانا جان قبر ارمر کے اندر آرام فرما ہے تو حیات جسمانی کے ساتھ آرام فرما ہے، اور ہمارے اور آپ کے راجا، عاشقوں کے دلوں کے خواجہ، خواجہ خواجگاں، پناہ بے کسا، معین الملت والدین حضور خواجہ غریب نواز جب اپنے نانا کے روزے پر پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، اے بیٹا اپنے نانا جان کو سلام پیش کرو۔ جیسے ہی آپ نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر کے یا جدی کہا تو تربت پاک سے وعلیکم السلام یا ابنی شیخ البحر والبر کہہ کر کے آواز آتی ہے، گویا کہ نبی یہ دو جہاں آمنہ کے لال یہ بتاتے ہیں کہ اے میرے دیوانوں، میرے روزے مقدس پر آؤ تو یہ مت سوچنا جو 24 نمبری لوگ سوچتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ تمہارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رب کی عطا سے زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی وہ طاقت دی ہے کہ پوری جہان کے لوگ اپنی اپنی بولیوں میں نبی پر سلام پیش کرتے ہیں، اپنی بات کو رکھتے ہیں، اور مدینے کے سلطان ان کی تمناؤں کو پوری فرمایا کرتے ہیں۔ یہ تو آمنہ کے لال تمام نبی کے آقا ہے، تمام رسولوں کے آقا ہے، تمامی جہان کے سردار ہیں، ان کا علم تو بہت ہی واضح ہے۔ ارے ان کے در مقدس پر رہنے والی ایک بلی ایسی علم والی ہوتی ہے جس بلی کا واقعہ کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نام کے ایک حاجی صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے، اور وہ جب حج کے لیے گئے
اور حج کر کے جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں کافی دنوں تک مدینہ شریف میں قیام پر تھا. ہوٹل کے اندر ایک بلی میرے پاس آتی رہتی تھی. بلی بڑی خوبصورت تھی. میں اس سے بڑا مانوس ہو گیا. اس کو دودھ پلاتا, بسکٹ کھلاتا. وہ اتنی زیادہ مانوس ہو گئی کہ ہمارے کھانا سے پہلے آ کر کے پہنچ جایا کرتی تھی. ہم لوگ اس کو کھلاتے تھے, پلاتے تھے. اور ایسا حال ہو گیا کہ جب مدینہ شریف سے آنے کا 2 دن کا ٹائم بچا تو دل میں خیال آیا اب ہم جائیں گے, مدینہ شریف کی سرزمین چھوٹ جائے گی. مدینہ شریف سے جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اہم نشانی لے کر کے جانی چاہیے. حاجی موسیٰ امرتسر والے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بلی بڑی خوبصورت بلی ہے. اس بلی کو ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے سامان کے اندر چھپا کے رکھ دینا چاہیے اور یہی بلی لے کر کے ہم کو گھر جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ بلی جو کھانے کے لیے میرے جسم کے اوپر بیٹھا کرتی تھی, ابھی میرے دل میں خیال آیا کہ وہ بلی فوراً وہاں سے چلی اور چلنے کے بعد میں ہمارے ہوٹل کے روم سے ایک روم سے دوسرے روم میں چلی گئی. میں غور کرتا رہا اور سوچتا رہا جب مدینے کے بلی کے علم کا عالم ہے تو مدینے کے سلطان کے علم کا عالم کیا ہوگا. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. دل میں خیال آیا, بلی نے چھوڑ دیا حاجی موسیٰ کو اور یہ کہہ دیا ہمیں تمہاری محبت, تمہارا پیار, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, تمہارا دودھ کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم کو تو نبی پاک کا روضہ چاہیے. وہ نورانی روضہ ہے جس روضے مقدس کی حاضری کے لیے اللہ کے فرشتے آئے پھر دوبارہ آنا نصیب نہ ہو. یہ عمرہ کر کے لوگ آئے ہیں, باب جبریل کو دیکھیں, باب السلام کو دیکھیں, ریاض الجنہ جنت کی کیاری کو دیکھیں اور وہاں کے قبرستان کی زیارت کریں. اور اصحاب صفہ کا چبوترا, وہ نورانی چبوترا جس چبوترے پر بیٹھیے تو آج بھی آپ کے ایمان کے اندر ایک نور آتا ہے. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ بے شمار لوگ چلے جاتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہو پاتا. یہ اصحاب صفہ کا چبوترا آقائے دو جہاں کے روضے مقدس سے بالکل ملا ہوا ایک حصہ ہے. اس چبوترے پر صبح و شام ہر وقت بے شمار زائرین عاشقین بیٹھے رہتے ہیں. جب اللہ کبھی آپ کو توفیق دے تو اس چبوترے پر ضرور بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا, کیونکہ ایسا نورانی چبوترا ہے جہاں بیٹھ کر کے ہم سب کے حضور نے صحابہ کو درس دیا ہے. وہ ایسا نورانی چبوترا ہے جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے عاشقین کے ہر مسئلے کو حل فرماتے تھے. اس چبوترے پر بیٹھ کر کے جو بھی اللہ کا بندہ رسول پاک کے وسیلے سے دعا مانگتا اللہ اس کی دعا کو پوری فرماتا ہے. بڑا ہی برکتوں کا چبوترا ہے. اسی چبوترے پر بیٹھ کر کے ہمارے حضور نے کیسے کیسے مسئلے حل فرمائے ہیں. اور اسی چبوترے کے پاس بھی آپ آئیے تو ایک ستون آپ کو ملے گا, جس ستون کے مابین ایک زنجیر پہلے دکھائی دیتی تھی, اب وہ زنجیر کٹی ہوئی ہے, دکھائی نہیں دیتی ہے, مگر وہ ستون بھی ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا کی یاد کو تازہ کرتا ہے. جو سرکار کا منبر شریف ہے وہ تو بالکل یادوں اور بہاروں کا مجمع ہے اور مجمع نور و انوار بنا ہوا ہے, مکمل مخزن انوار بنا ہوا ہے. اور وہی جنت کی کیاری جو سرکار کے منبر شریف اور روضے شریف کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنتی ٹکڑے کو زمین پر نازل فرما دیا ہے اور وہ ٹکڑا میرے روضے اور میرے منبر کے مابین ہے. تو جس کو دیکھنا ہو جنتی ٹکڑا وہ جا کر کے نبی پاک کے روضے اور منبر کے مابین دیکھ لے. ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں وہ جنت کی کیاری میں آ گیا ہے. بڑا سکون, بڑا چین حاصل ہوا کرتا ہے. اور سرکار کے روضے پاک کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے تو ایک جانب آپ دیکھیں گے جالیے مقدس کی طرف لکھا ہوگا یا رسول اللہ. آج ہم یا رسول اللہ کہیں
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہو، مگر سرکار کے جالیے مقدس پر وہاں بھی لکھا ہوا یا رسول اللہ، اور سرکار کے خلیفہ اول خلیفہ ثانی دونوں کی جالیوں پر یا ابو بکر یا عمر لکھا ہوا تھا، لیکن ابھی نزدی وہابیوں نے 10 سال کے اندر اس کو ہٹا دیا ہے اور وہاں یا اللہ لکھ دیا ہے۔ بڑی زیادتیاں ہو رہی، بہرکیف آقائے دو جہاں انیسے بے کساں چارے ساز دردمندہ کے روزے پاک کی جتنی فضیلت، جن کی برکت بیان کی جائے کم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آقا پر روزانہ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں اور درود پاک پڑھ کر یہ مجاز بنائے کہ اللہ کے نبی ہم پر کرم فرما کر کے مدینہ شریف ضرور بلائیں گے۔ اگر آپ کو ارادہ ہے مدینہ شریف جانے کا تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ انتظام کیجئے۔ حیثیت کیا ہے؟ ایک صوفی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جو ہر سال عمرے کے لیے مدینہ شریف جاتے تھے۔ میں نے کہا آپ ہر سال جاتے ہیں تو کوئی وظیفہ ایسا بتائیے کہ جس وظیفے کی برکت سے ہم لوگوں میں بتائیں، لوگ بھی جائیں اور ہمارا بھی جانا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کوئی زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس معمولی سا کام ہے۔ ہم نے کہا کیا؟ تو کہا انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان خرید لے، اور بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق مٹی کے برتن انسان خرید لے، 1 ہو 3 ہو 5 ہو جو بھی ہو، چھوٹے برتن کو خرید لے، اور وہ مٹی کا کپ ہو، مٹی کا گلاس ہو، مٹی کی پیالی ہو۔ ان تینوں کو خریدنے کے بعد میں ایک چپ تیار کرے کاغذ کی، اس پر لکھ دے سامان مدینہ، اور وہ پرچی وہ چپ اس گلاس پر اور پیالی پر اور پلیٹ پر لگا دے۔ اب اس کے بعد میں روزانہ حضور پر 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرے، پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ تصور یہ بنائے کہ یا رسول اللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر لیا، آگے انتظام کرنا آپ کا کام ہے۔ اس صوفی نے کہا بس یہ عمل کر لے، انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کرم فرما کر کے اس کو ضرور جلد مدینہ شریف بلا لیں گے۔ اب وہ مٹی کا برتن جو آپ نے چپ لگائی ہے، اگر مدینہ شریف جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، انتظام ہو گیا، اور آپ کا طیارہ، آپ کا جہاز جدہ ایئرپورٹ پہ پہلے اترا تو آپ کو پہلے مکہ شریف لے جائیں گے، اور وہاں طواف وغیرہ کرانے کے بعد میں مدینہ شریف آنے کا نمبر آتا ہے۔ یہ وظیفہ جب کریں اور برتن لے کر کے آپ مکہ شریف پہنچے تو اس برتن کا استعمال مکہ شریف میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس برتن کا استعمال مدینہ شریف ہی میں کرنا ہے۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں تو اسی مٹی کے گلاس میں پانی پیجئے، پیالی میں چائے نوش کیجئے، پلیٹ میں کھانے کھائیے، اور یادگار کے طور پر پھر وہی برتن اپنے ملک انڈیا میں لائیے، اور روزانہ دیکھ دیکھ کر کے اپنی قسمت پر مسکرائیے کہ یہ سامان مدینہ ہے، مدینے کے سلطان نے کرم کیا، ایک بار جامع ہو گیا، یہی سامان مدینہ تیار ہے، مدینے کے سلطان کرم کریں گے، دوبارہ جانا نصیب ہوگا۔ اور حضرات مٹی کا برتن جو آپ لوگ بناتے ہیں، چاہے مٹکے ہو، چاہے پیالی ہو، چاہے کپ ہو، چاہے کسی قسم کا برتن ہو، یہ تو بڑے خوش نصیبوں کا کام ہے، کیونکہ سرکار بیان فرماتے ہیں جس کے گھر کے اندر مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس مکان کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان سے آیا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسی برتن میں سے چند برتن کو چن کر کے سامان مدینہ بنا لو، اور حضور کی بارگاہ میں 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اپنے مرشد اپنے پیر غوث اعظم دستگیر کا وسیلہ لے کر کے
نبی پاک کی بارگاہ میں عریضہ رکھو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ دونوں صاحبان جو عمرہ کر کے آئے بہت ہی لائق مبارکباد ہیں، اور اس خوشی میں انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، دعوتیں کی، رشتہ داروں کو بلایا، ناچیز کو دعوت دی، علماء کو بلایا، ان کی خدمتیں کریں گے، نذرانہ پیش کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھ کو ان آنکھوں سے اپنے نبی کا روزہ دیکھنے کا شرف دے دیا ہے۔ اور حضرات دیکھیے، جس نے روزے پاک کو دیکھ لیا، خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، اس کو دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بہتر، سب سے افضل جگہ ہے تو خانہ کعبہ ہے، روزے پاک مصطفیٰ ہے۔ آج لوگوں کے پاس مال آتا ہے تو کہتے ہیں چلو ہم کشمیر دیکھتے ہیں، چلو ہم تاج محل دیکھتے ہیں، لال قلعہ دیکھتے ہیں، امریکہ دیکھتے ہیں، اور زیادہ دور نہیں جا پائے تو کہتے ہیں چلو غلام نگری دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جے پور کا شیش محل دیکھ لیتے ہیں، جھیل کی نگری دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لوگ خیال بنا کر کے دور دور سے لوگ آتے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن عاشق کے پاس اللہ مال دیتا ہے تو نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے ہم کو تاج محل نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو اپنے آقا کا روزہ دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ مال دے تو یہ آرزو رکھو کہ ہم اپنے نبی پاک کا روزہ دیکھیں گے، خانہ کعبہ کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کریں گے۔ اللہ جس کو توفیق دے، مال کمائے تو مال کو بچا کر کے یہاں جانے کی کوشش کرے۔ جس نے روزے پاک مصطفیٰ کو دیکھ لیا، سمجھ لو کہ زندگی میں آنا اس کا وصول ہو گیا ہے۔ اور جس کے پاس مال ہے نہیں دیکھ پایا تو بے مال والا تو بڑا خوش نصیب ہے جو دیکھ لیا، مال والا جس کے پاس مال ہے نہیں دیکھ پایا تو بڑا کم نصیب ہے۔ بے شمار مال والے کہتے ہیں حج کا مہینہ آتا ہے کہ ہم آنے والے سال حج پہ چلے جائیں گے۔ جب وہ سال آیا، بھائی دیکھیے فلاں کام آ گیا، اس سال نہیں اگلے سال چلیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو کچھ نہ کچھ معاملہ بن ہی جائے گا۔ اس طرح کرتے 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 موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، تڑپ رہتی ہے، آرزو رہتی ہے، تو اللہ کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا ہی دیتا ہے اور وہ اللہ کے بندے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مال والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جاتے نہیں تھے کاروبار کے چکر میں، اور اپنی جگہ پر ہر سال کسی کو حج پر بھیج دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے میں رہوں گا یہاں، مال کماؤں گا، اور یہ مال جو کماؤں گا اس سے اللہ کے بندے کو حج پہ بھیجوں گا۔ تو ان کا یہ معمول تھا، یہ ان کا انداز تھا۔ لیکن دیکھیے دنیا داری اتنی غالب تھی ان کے اوپر کہ وہ ایک مہینے کا کام نہیں چھوڑ پائے، اور حال یہ ہوا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو حج پر بھیجا مگر خود نہیں گئے۔ ان کے ذمے جو حج فرض تھا وہ برقرار رہا، اور اسی حال میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ان کے عزیز و اقربا آج بھی ان کے نام سے حج بدل کراتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، مگر جو ان کے ذمے فرض تھا وہ چیز باقی رہ گئی۔ انہوں نے اپنے آنکھ سے روزے پاک کو نہ دیکھا، خانہ کعبہ کا دیدار نہ کیا۔ عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب مال دے، وسعت دے، تو یہ مت دیکھو کہ فلاں کام ہوگا تب ہم کریں گے۔ اللہ جب بھی وقت دے دے تو آپ اس کام کے لیے لبیک کہو، کوشش کرو، تاکہ وہاں جانا حاضری آپ کا نصیب میں ہو جائے۔ اس کی برکتیں آپ کو یہاں بھی ملتی ہیں، وہاں بھی ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔